سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ forget to like, comment and subscribe to مفتی عثمانی's official channel. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ بات کہنا کہ غسل کے درمیان، غسل کے دوران یا جب انسان اپنے جسم پر مساج کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ صرف اس کی تہہ جو ہے اس کی جسم کی تہہ پر وہ پانی رہتا ہے، اندر جسم نہیں ہوتا، اندر نہیں جا سکتا. یہ بات کہنا کہ جب انسان مساج کرتا ہے تو اس پر جو آئل ہے تو وہ اس کی سرفس پر رہتا ہے، اس کی سطح پر رہتا ہے، سکن کی، وہ اندر جذب نہیں ہوتا. تو ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. اس سلسلے کے اندر فقہا نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تیل اگر انسانی جسم کے اندر مسامات کے ذریعے چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. چنانچہ فتاوی الہندیہ کے اندر موجود ہے وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر. کہتے ہیں کہ بدن کے مساموں سے جو تیل اندر داخل ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو فقہا نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تیل یا پانی انسانی جسم پر جب لگایا جاتا ہے تو وہ مساموں کے ذریعے اندر جا سکتا ہے. تو چونکہ مساموں کے ذریعے، رگوں کے ذریعے وہ جو چیز انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ اس کے غذائی رستے نہیں ہیں، وہ اس کا منفذ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے رگوں کے ذریعے وہ معدے تک پہنچتی ہے. اب ایک مثال آپ کو دوں کہ اگر جسم میں، اگر مثال کے طور پہ سانپ نے کاٹ لیا، اگر سانپ نے کاٹ لیا تو اس کا کسی ایک مقام پہ اس نے کاٹا لیکن زہر جو ہے وہ اس کے پورے جسم پر پھیل گیا. اب اس صورت کے اندر بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، حالانکہ زہر جو ہے وہ پورے جسم کے اندر اس کا پھیل چکا ہے. مزید یہ کہ اب آپ دیکھیے، اگر ہم یہ بات مان لیں ڈاکٹر صاحب کی کہ جس مسامات کے ذریعے جو ہے وہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی، تو آنکھ کے اندر جب انسان نہاتا ہے، جب انسان نہاتا ہے تو آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے پانی اندر جا سکتا ہے. اگر پانی کان کے ذریعے اندر جائے گا تو آج طبی ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ حلق اور کان کے درمیان کوئی رستہ موجود نہیں ہے، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح اگر پانی آنکھ کے ذریعے آپ نے ڈراپ ڈالے، آپ نے سرما لگایا، تو وہ سرما یا ڈراپ آپ نے آنکھ میں لگایا، اس کا ذائقہ آپ نے گلے میں محسوس کیا، لیکن اس کے باوجود گلے میں اس کا ذائقہ محسوس کرنے کے باوجود آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سرما یا ڈراپ آپ نے آنکھ میں ڈالا ہے وہ بلغم کی حیثیت اختیار کر کے آپ کے گلے تک پہنچا ہے، تو لہذا اس صورت کے اندر روزہ فاسد نہیں ہوتا. تو اس صورت کے اندر بھی جب انجیکشن آپ لگاتے ہیں اس کے اندر رگوں میں یا پٹھے میں آپ لگاتے ہیں تو وہ رگوں کے ذریعے براہ راست منفذ نہ ہونے کی وجہ سے وہ معدے تک پہنچتا ہے، لہذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ روزے کے اندر جو ہے وہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے بھوکا اور پیاسا رہنا، اور ایک آدمی جو ہے وہ طاقت کا ٹیکہ لگوا لے اور ایسی گلوکوز طاقت کے لیے جو ہے وہ لگوا لے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے کے اندر عرض یہ ہے کہ عام حالات میں، یہ تو فقہا بھی کہتے ہیں کہ عام حالات میں طاقت کا ٹیکہ جو ہے وہ لگانا مکروہ ہے اور اس میں نہیں لگوانا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے
کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، جو لوگ طاقت کے ٹیکے کو یعنی بھوک اور یعنی طاقت کے ٹیکہ لگوانے کو اس بنا پر مفسد صوم قرار دیتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، تو اس سلسلے کے اندر عرض یہ ہے کہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ روزے کی جو حکمت ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، لیکن علت نہیں ہے۔ روزے کی حکمت بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اور اس کی علت نہیں ہے بھوکا پیاسا رہنا، اور حکمت کا دار و مدار حکم پر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی نیت سے پورا دن اس نے گزارا اور پورے دن میں اسے نہ پیاس محسوس ہوئی نہ اسے بھوک محسوس ہوئی، تو اس کے باوجود اس کا روزہ درست ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی بغیر روزے کی نیت کے سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہے، اس کے باوجود بھی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ان تمام دلائل کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسامات کے ذریعے تیل چلا جائے، اور جا بھی سکتا ہے، آئل بھی جاتا ہے، پانی بھی جا سکتا ہے، اور براہ راست کسی زخم پر اگر دوا بھی لگائی جائے سوائے ان 2 زخموں کے جو میں نے شروع میں بیان کیے تھے، عامہ اور جائفہ، اس کے علاوہ کوئی بھی زخم ہو اس پر دوا لگائی جائے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے معدے تک بھی پہنچتی ہے اور دماغ تک بھی پہنچتی ہے، لیکن وہ رگوں کا سہارا لے کے پہنچتی ہے، براہ راست نہیں پہنچتی۔ تو اس صورت کے اندر انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آخر پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے میسج کے اندر بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق انجیکشن سے روزہ فاسق ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فاسق کا لفظ استعمال کیا قاف کے ساتھ، تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ روزہ فاسد ہوتا ہے، فاسق نہیں ہوتا۔ فاسق کے معنی نافرمان کے ہیں، اور اصطلاح کے اندر فاسق کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے، واجب ترک کرنے والے انسان کو فاسق کہا جاتا ہے قاف کے ساتھ۔ اور فاسد کا مطلب ہوتا ہے خراب ہونا، بے نتیجہ ہونا۔ تو روزہ جو ہے وہ نافرمان نہیں ہوتا، تو روزہ فاسق نہیں، روزہ فاسد ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔